جناب ماسٹر نیاز صاحب سے سماعت ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نگرانی اختر درود پڑھیں۔ سب سے پہلے میں بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں اس ادارے کا کہ انہوں نے مجھ جیسے بندہ ناچیز کو اس پاک محفل کی دعوت دی ہے۔ خاص طور پر شاہ صاحب استفاد نقوی صاحب سے بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ تو صلوات پڑھیں۔ صلوات پڑھیں۔ دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا، خوشبو گلاب کی ہے پسینہ رسول کا، آپ کو بھی ہو مبارک مہینہ رسول کا۔ صلوات پڑھیں۔ یہ سلیقہ ہے آرزو کا، یہ سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کئی نذیر کئی انہیں سراج منیر کئی، بشیر کئی نذیر کئی انہیں سراج منیر کئی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
کسی کے احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، کرم کرو صدقے حسنین کے، آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، درود پڑھیں۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، صلوات پڑھیں۔ یہ شاعر آپ کے مقامی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ان کی صحت کی، ان کی والدہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے، بہت اچھی نعت انہوں نے لکھی، میں پیش کر رہا ہوں، صلوات پڑھیں۔ میں چوموں نہ کیوں خاک پائے محمد، میں چوموں نہ کیوں خاک پائے محمد، کہ میں بھی ہوں ادنا گدائے محمد، گئے عرش پہ تو یہ آواز آئی، گئے عرش پر تو یہ آواز آئی، ابھی تو یہ ہے ابتدا محمد، سبحان اللہ، درود پڑھیں۔ کہا ان کو یاسین تاہا مدثر، کہا ان کو یاسین تاہا مدثر، خدا
نے ہے کی خدا نے ہے کی خود ثنا محمد خدا نے ہے خود کی ثنا محمد. شاہ صاحب یہ آپ کی نظر شعر ہے. فقط کام ہے یہ خدا اور علی کا فقط کام یہ ہے خدا اور علی کا کوئی کیا لکھے گا ثنا محمد کوئی کیا لکھے گا ثنا محمد کوئی کیا لکھے گا. میں جس کا ہوں مولا علی اس کا مولا میں جس کا ہوں مولا علی اس کا مولا یہ گونجی تھی خون میں یہ گونجی تھی خون میں صدا محمد یہ گونجی تھی خون میں صدا یہ گونجی تھی خون میں. علی کا ہوں مولائی میں تو ازل سے علی کا ہوں مولائی میں تو ازل سے مجھے کیوں نہ پھر بخشوا محمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. علی کا ہوں صلوات پڑھیں. علی کا ہوں مولائی میں تو ازل سے مجھے کیوں نہ پھر بخشوائے محمد. صلوات پڑھیں. وہی میرا مشکل کشا ہے جہاں میں وہی میرا مشکل کشا ہے جہاں میں جسے وقت مشکل جسے وقت مشکل بلائے محمد جسے
ولی کی اطاعت محبت مواد رضا تجھ کو ہے یہ عطا محمد. میں محترم حسین رضا صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ماشاء اللہ ماسٹر صاحب نے بہت اچھا کلام پیش کیا قائد بھائی کا. آج کا دن آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. میں انتہائی مختصر اپنا وقت بلکہ سروج صاحب اور میں تقسیم کرتے ہوئے چند قطار پڑھ کے اتر جاؤں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے کچھ قطار پڑھتا ہوں. نہ کیوں دل ہوں منور آ رہے ہیں جعفر صادق. ضرور بھیجیے گا. نہ کیوں دل ہوں منور آ رہے ہیں جعفر صادق. چراغاں کر دو گھر گھر آ رہے ہیں جعفر صادق. چراغاں کر دو گھر گھر آ رہے ہیں جعفر صادق. یہ کہہ کر لشکر دین و شریعت نے سلامی دی. یہ کہہ کر لشکر دین و شریعت نے سلامی دی. کتاب فقہ لے کر آ رہے ہیں جعفر صادق. کتاب فقہ لے کر آ رہے ہیں جعفر صادق. میں تو چاہتا سخاوت صاحب میں ہوتے تھے قطع خصوصی طور پہ ان کی نظر کرنا تھا لیکن بہرحال جہاں میں ایک درود بھیجیے محمد علیہ محمد. دیکھیں جہاں میں دین نبی کے امین آتے ہیں جہاں میں دین نبی کے امین آتے ہیں پڑھو درود امام مبین آتے ہیں. پڑھو درود امام مبین آتے ہیں. اور علی کی طرح لیے فقہ کی قطاروں کو. علی کی طرح لیے فقہ کی قطاروں کو رسول رب کے چھٹے جانشین آتے ہیں. رسول رب کے چھٹے جانشین آتے ہیں. میں آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا حضور. ایک یہ قطع خصوصی طور پہ کیونکہ آپ بہت سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں تو یہ خصوصی قطع میرے آپ کے ذہن میں آپ کو رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک درود بھیجیے محمد علیہ محمد. امام سبت نبی نور حجت خالق. امام جعفر صادق علیہ السلام. امام سبت نبی نور حجت خالق. ہر ایک بشر کے جہاں میں معین اور مشفق. ہر ایک بشر کے جہاں میں معین اور مشفق. در امام پہ خم ہوتے ہیں بلند ہوئے. آپ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں نا مجھے ادھر دیکھیے کیونکہ آپ استاد ہیں میں گھبرا رہا ہوں ان کے دیکھنے ان سے استادوں سے گھبراتا ہے نا سر. در امام پا خم ہوتے ہیں بلند ہوئے. در امام پر خم ہو کے ہی بلند ہوئے. در امام پا خم ہو کے ہی بلند ہوئے. ابو حنیفہ سے شاگرد جعفر صادق. ابو حنیفہ سے شاگرد جعفر صادق. اب چند یہ میں آپ کو بس یہ 2-3 شعر نعت کے اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. صد شکر یہ عطا یہ عنایت حضور کی. صد شکر یہ عطا یہ عنایت حضور کی. میرا نصیب بن گئی مدحت حضور کی. میرا نصیب بن گئی مدحت حضور کی. صد شکر یہ عطا. اور دیکھیے کہ مختصر کرتے ہوئے سن کر کہا فرشتوں نے
نعت رسول کو سن کر کہا فرشتوں نے نعت رسول کو مل کر رہے گی تجھ کو شفاعت حضور کی مل کر رہے گی تجھ کو شفاعت حضور کی. اور بہت مختصر کیا ہے کہ قرآن و آل لازم و ملزوم ہو گئے. قرآن و آل لازم و ملزوم ہو گئے. بتلا رہی ہے ہم کو مودت حضور کی. بتلا رہی ہے ہم کو مودت حضور کی. اور آخری شعر اور پھر مقطع یہ دیکھ خصوصی توجہ چاہوں گا. از من نیت یہ بات حقیقت ہے مومنوں. از من نیت یہ بات حقیقت ہے مومنوں. طاعت حسین کی ہے اطاعت حضور کی. طاعت حسین کی ہے اطاعت حضور کی. شیعہ ہیں ہم جو حیدر کرار کے رضا. شیعہ ہیں ہم جو حیدر کرار کے رضا. یہ بھی ہے اپنے واسطے نعمت حضور کی. یہ بھی ہے اپنے واسطے نعمت حضور کی. شکریہ. اختر علی صاحب سے سماعت ہے کہ وہ تشریف لائے اور نعت پیش کرے. ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے شہدائے راولپنڈی کے لیے، شہدائے پشاور کے لیے اور تمام مومنوں کو بشارت کے لیے مقدس. ایک قطع ہے، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے. ہم سوالی نہیں ہوتے کسی کے آگے. ہم سوالی نہیں ہوتے کسی کے آگے. بیٹھے رہتے ہیں سخی ابن سخی کے آگے. اب کسی چیز کی خواہش نہ تمنا اختر. مطمئن بیٹھا ہوں میں بارادری کے آگے. درود بھیج دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. فکر تابندہ ہوئی، فکر تابندہ ہوئی اور دل منور ہو گیا. فکر تابندہ ہوئی اور دل منور ہو گیا. نعت لکھنے سے میرا روشن مقدر
ہو گیا، وہ بھی میں بھی عاشق احمد ہیں تو اس لیے، وہ بھی میں بھی عاشق احمد ہیں تو میں اس لیے عشق کی حد میں فرشتوں کے برابر ہو گیا۔ دیکھ کر سرکار کے ہاتھوں کو سب حیران ہوئے، دیکھ کر سرکار کے ہاتھوں کو سب حیران ہوئے، لب کشا ہاتھوں پہ جب ہر ایک کنکر ہو گیا، لب کشا ہاتھوں پہ جب ہر ایک کنکر ہو گیا۔ جس نے بھی توجہ چاہوں گا، جس نے بھی ہذیان کی تہمت لگائی آپ پر، جس نے بھی ہذیان کی تہمت لگائی آپ پر، حکم سے اللہ کے وہ دی سے باہر ہو گیا۔ مرتبہ سلمان کا اصحاب میں دیکھیں ذرا، مرتبہ سلمان کا اصحاب میں دیکھیں ذرا، جو کہ اہل بیت میں شامل سراسر ہو گیا۔ جس نے احمد کی زبان چوسی وہ خالق کی قسم، جس نے احمد کی زبان چوسی وہ خالق کی قسم، جز نبوت ہو بہو مثل پیمبر ہو گیا۔ مصطفیٰ حکم خدا سے بن گئے جب شہر علم، مصطفیٰ حکم خدا سے بن گئے جب شہر علم، تو برادر مصطفیٰ کا علم کا در ہو گیا۔ اچھا، من کنت مولا فہذا علی مولا کے مطابق بن گئے، من کنت مولا فہذا علی مولا، بن گئے مولا علی مثل نبی دیکھیں یہ شان، بن گئے مولا علی مثل نبی دیکھیں یہ شان، تا حد مولائیت پلہ برابر ہو گیا، تا حد مولائیت، تا حد مولائیت پلہ برابر ہو گیا۔ فیض عشق مرتضیٰ سے شک ذرا اس میں نہیں، کوئی میسم ہو گیا اور کوئی قنبر ہو گیا۔ جب سنی کانوں نے میرے اذان بلال، جب سنی کانوں نے میرے اذان بلال، دل میرا کم بخت کافر تھا مسلمان ہو گیا، دل میرا کم بخت کافر تھا مسلمان ہو گیا۔ جب آئے نعت سننے اختر کی محبان رسول، جب آئے نعت سننے اختر کی محبان رسول، کونا کونا شاہ نجف کا خوشبو سے معطر ہو گیا، کونا کونا شاہ نجف کا خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اللہ اب میں محترم قاضی رضا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نظرانہ اپنا ایک درود بھیجیے۔ انہی کے آستانے پر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، انہی کے آستانے پر ہم اپنا سر جھکاتے
خدا کا شرف پاتے ہیں، ملک جن کے تسدد سے خدا کا شرف پاتے ہیں، جہاں والا محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، جہاں والا محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، زمین کو عرش اعظم کی بلندی سے ملاتے ہیں، زمین کو عرش اعظم کی بلندی سے ملاتے ہیں۔ فضائیں وقت میں ہیں دونوں عالم مسکراتے ہیں، فضائیں وقت میں ہیں دونوں عالم مسکراتے ہیں، مبارک رسول دو سرا تشریف لاتے ہیں، مبارک ہو رسول دو سرا تشریف لاتے، وہ اہل شوق اوروں کو کہاں خاطر ملاتے، وہ اہل شوق اوروں کو کہاں خاطر ملاتے ہیں، نبی کے بعد جو آلے نبی سے لو لگاتے ہیں، نبی کے بعد جو آلے نبی سے لو لگاتے۔ ماسٹر صاحب یہ آپ کی خدمت میں شعر ہے، ایک درود بھیج دیں۔ فرشتوں نے خدا جانے میرے اشکوں میں کیا دیکھا، فرشتوں نے خدا جانے میرے اشکوں میں کیا دیکھا، گناہگاروں میں میرا نام
مدینے کا بلاتے ہیں مولا مدینے کا محترم آغا سرور صاحب سے مجتمع سنوں کے وہ تشریف لائیں اور اجر عقیدت میں شریک۔ حضرات، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ باہر ایک مسئلہ ایک سے پہلے حاضر کر رہا ہوں، اس کیا کہ مدحت سرکار کا سودا جو میرے سر میں ہے، مدحت سرکار کا سودا جو میرے سر میں ہے، ہر غرور تاج سلطانی میری ٹھوکر میں ہے۔ مدحت سرکار کا سودا جو میرے سر میں ہے، ہر غرور تاج سلطانی میری ٹھوکر میں ہے۔ شعر دیکھیے کہ ایک شب میں بھی بنوں شمع مزار مصطفیٰ۔ مدحت سرکار کا سودا جو میرے سر میں ہے، ہر غرور تاج سلطانی میری ٹھوکر میں ہے۔ ایک شب میں بھی بنوں شمع مزار مصطفیٰ، ایک شب میں بھی بنوں شمع مزار مصطفیٰ، مدتوں سے آج تک سورج اسی چکر میں ہے۔ مدحت سرکار کا سودا جو میرے سر میں ہے، ہر غرور تاج سلطانی میری ٹھوکر میں ہے۔ ایک شب میں بھی بنوں شمع مزار مصطفیٰ، مدتوں سے آج تک سورج اسی چکر میں ہے۔ اور ایک مطلع دو تین شعر کے، یہ جو نالین نبی کے قدم پاک میں ہے، یہ جو نالین نبی کے قدم پاک میں ہے، اس کی رفت کا بیان محفل افلاک میں ہے۔ یہ جو نالین نبی کے قدم پاک میں ہے، اس کی رفت کا بیان محفل افلاک میں ہے۔ غنچہ و گل کے لباسوں میں ہے وہ بات کہاں، غنچہ و گل کے لباسوں میں ہے وہ بات کہاں، جو تیرے جسم کی اتری ہوئی پوشاک میں ہے۔ غنچہ و گل کے لباسوں میں ہے وہ بات کہاں، جو تیرے جسم کی اتری ہوئی پوشاک میں ہے۔ شہد جنت کو بھی حاصل نہیں وہ شیرینی، شہد جنت کو بھی حاصل نہیں وہ شیرینی، جو مٹھاس ان کی چبائی ہوئی مسواک میں ہے۔ شہد جنت کو بھی حاصل نہیں وہ شیرینی، جو مٹھاس ان کی چبائی ہوئی مسواک میں ہے۔ کربلا کیوں نہ ہو سونے سے بھی مہنگی تیری خاک، کربلا کیوں نہ ہو سونے سے بھی مہنگی تیری خاک، سارا سرمایہ مدینے کا تیری خاک میں ہے۔ کربلا کیوں نہ ہو سونے سے بھی مہنگی تیری خاک، سارا سرمایہ مدینے کا تیری خاک میں ہے۔ تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کے نالین رکھ دینا۔ تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کے نالین رکھ دینا۔ الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو، الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو، میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا۔ الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو۔ بہت خاموشی سننے لگے ایک دم، میں اچھے شعر سنا رہا ہوں، آپ حضرات ایک دم خاموش ہو گئے۔ یہ وہ شعر ہیں جو ساری دنیا میں دھوم مچاتے ہیں، جہاں بھی پڑھتا ہوں۔ تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا،
میرے سر پر میرے سرکار کے نالین رکھ دینا، الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو، میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا۔ اور کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی، کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی، جہاں یہ آپ رک جائیں وہی قوسین رکھ دینا۔ کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی، جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا، جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا۔ اے خدامو کسی دن سبز گنبد کے چراغوں میں، اے خدامو کسی دن سبز گنبد کے چراغوں میں نکل آئے جگہ تو میرے بھی دو نین رکھ دینا۔ اے خدامو کسی دن سبز گنبد، سامنے تشریف لائیں، آپ سامنے بزرگ سامنے بیٹھے تو ذرا ہمت بنتی ہے، بڑھتی ہے۔ جعفر میاں آگے آ جاؤ تھوڑا سا، محنت سے بھی شیئر کہیں آ جائیے سلوات پڑھتے ہوئے۔ ایک بڑی مشکل زمین میں نعت سنانے جا رہا ہوں میں، نادی علی پڑھ کے میں شروع کر رہا ہوں، دیکھیے اب آپ کو۔ اے خدامو کسی دن سبز گنبد کے چراغوں میں نکل آئے جگہ تو میرے بھی دو نین رکھ دینا، اور فرشتے گر تیرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں، فرشتے گر تیرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں تو ان کے آگے نعت سرور کونین رکھ دینا۔ فرشتے گر تیرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں تو ان کے آگے نعت سرور کونین رکھ دینا، تو ان کے آگے نعت سرور کونین رکھ دینا۔ اور شعر دیکھیے کہ تو ان کے آگے نعت سرور کونین رکھ دینا۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ تو ان کے آگے نعت سرور کونین رکھ دینا۔ ہے جب شعر خاص طور پر جملہ ہے جب قرآن و اطرت سے گراں پلہ دو عالم کا، ہے جب قرآن و اطرت سے گراں پلہ دو عالم کا، تو تم اس نعت میں قافیہ ثقلین رکھ دینا۔ ہے جب قرآن و اطرت سے گراں پلہ دو عالم کا، تو تم اس نعت میں قافیہ ثقلین رکھ دینا، تو تم اس نعت میں قافیہ ثقلین رکھ دینا۔ اور سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لے گی، سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لے گی، تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا۔ سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لے گی، تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا، تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا۔ اور حضرات آج عالم اسلام جس تاریک دور سے گزر رہا ہے، واقعی قبلہ کعبہ بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ جو حالات آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اسی پس منظر میں اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے مطلب کہا ہے، ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔
چمکتے چمکتے مدینے کا ہے کاش جگنو ہی کوئی دکھا جائے رستا چمکتے چمکتے ہے ہر سمت مایوسیوں کے اندھیرے کہاں گئے ہم بھٹکتے بھٹکتے میں کمزور دکھ رہا ہوں کیا تیز گامی بہرحال دینا ہے ان کو سلامی میں کمزور دکھ رہا ہوں کیا تیز گامی بہرحال دینا ہے ان کو سلامی یوں ہی ایک نہ ایک دن در مصطفیٰ تک پہنچ جاؤں گا میں کھسکتے کھسکتے یوں ہی ایک نہ ایک دن در مصطفیٰ تک پہنچ جاؤں گا میں کھسکتے کھسکتے میرا شرم سے سر جھکا جا رہا تھا خطاؤں سے اپنی جا بارا تھا میرا شرم سے سر جھکا جا رہا تھا خطاؤں سے اپنی جا بارا تھا مدینے کے آقا سے سب حال اپنا بیاں کر ہی ڈالا جھجکتے جھجکتے مدینے کے آقا سے سب حال اپنا ذرا آواز اٹھا دیا میں تھوڑا کچا ہوں اس معاملے میں مدینے کے آقا سے سب حال اپنا بیاں کر ہی ڈالا جھجکتے جھجکتے شعر دیکھیے مہکنے لگے باغ جنت کے سارے چمکنے لگے چاند سورج ستارے مہکنے لگے باغ جنت کے سارے چمکنے لگے چاند سورج ستارے جب آواز کن پر
فرش عدم سے اٹھے اپنا دامن جھٹکتے جھٹکتے جب آواز کن پر فرش عدم سے اٹھے اپنا دامن جھٹکتے جھٹکتے ہر سمت مایوں سیوں کے اندھیرے کہاں گئے ہم بھٹکتے بھٹکتے. اور حضرات یہ شعر مدینے میں سرکار کی آمد جب اتری شہد و جہاں کی سواری قدم چومنے آئی باد بہاری. جب اتری شہد و جہاں کی سواری قدم چومنے آئی باد بہاری. مدینے میں تھا شور صلی اللہ کا. مدینے میں تھا شور صلی اللہ کا. جو سرکار پہنچے مہکتے مہکتے. مدینے میں تھا شور صلی اللہ کا. جو سرکار پہنچے مہکتے مہکتے. اور یہ شعر خاص طور پہ شاید کوئی نئی بات ہو ہے ان کی یہی رات. ایک نعرہ سلوات کا سہارا ہے. مدینے میں تھا شور صلی اللہ کا. جو سرکار پہنچے مہکتے مہکتے. میری خواہش ہے کہ یہ اس کو ماسٹر پڑھیں اپنی اچھی خوبصورت آواز میں نے ذرا اس کے آواز کا اٹھا دیا تھوڑا سا, اس لیے تھوڑا سا پڑھنے میں میرے تکلف ہو رہا ہے. بہرحال یہ نعت ہے کیا خوب جاگی ہوئی ان کی قسمت ہے ان کی یہی رات بھر کی عبادت ہے. کیا خوب جاگی ہوئی ان کی قسمت ہے ان کی یہی رات بھر کی عبادت. تھکا کرتے ہیں سبز گنبد کو تارے. تھکا کرتے ہیں سبز گنبد کو تارے. سحر تک جو پل کے جھپکتے جھپکتے.
ہے ان کی یہی رات بھر کی عبادت، تکا کرتے ہیں سبز گنبد کو تارے، سحر تک جو پل کے جھپکتے جھپکتے، اور یہ تکا کرتے ہیں سبز گنبد کو تارے، سحر تک جو پل کی جھپکتے جھپکتے، اور غزل کے رنگ میں اور عشق کا انداز یہ بھی ایک ہے، دیکھیے جو ہی شام ہونے لگی زندگی کی، تڑپ بڑھ گئی اور عشق نبی کی، جو ہی شام ہونے لگی زندگی کی، تڑپ بڑھ گئی اور عشق نبی کی، تماشا تو دیکھو کہ خود سو گئے ہم، تماشا تو دیکھو کہ خود سو گئے ہم، دل مضطرب کو تھپکتے تھپکتے، تماشا تو دیکھو کہ خود سو گئے ہم، جو ہی شام ہونے لگی زندگی کی، تڑپ بڑھ گئی اور عشق نبی کی، تماشا تو دیکھو کہ خود سو گئے ہم، دل مضطرب کو تھپکتے تھپکتے، اور حضرات اس کا مقطع بھی، یہ مقطع بھی دیکھیے، ایک سلوات کا سہارا دے، ادھر زائرین مدینہ کی باتیں سر و شور اس کو ہوا دے رہی، ادھر زائرین مدینہ کی باتیں سر و شور اس کو ہوا دے رہی ہے، میرے دل کی دنیا جلا کر نہ رکھ دے، میرے دل کی دنیا جلا کر نہ رکھ دے، یہ فرقت کا شعلہ بھڑکتے بھڑکتے، میرے دل کی دنیا جلا کر نہ رکھ دے، یہ فرقت کا شعلہ، یہ آواز کا میرا کچا پن بعض دفعہ جو ہے مشکل بن جاتا ہے، چھٹے امام کی مدح میں پہلے تھوڑا سا 5-6 شعر
کہیں کی تیرے بے نیام فقہ جعفری، کہیں علی کی تیرے بے نیام فقہ جعفری، کہیں علی کی تیرے بے نیام فقہ جعفری، کہیں حسن کی صلح کا پیام فقہ جعفری، کہیں حسن کی صلح کا پیام فقہ جعفری، کہیں علی کی تیرے بے نیام فقہ جعفری، رہے گا تابد جسے دوام فقہ جعفری، وہ صرف تو ہی تو ہے لا کلام فقہ جعفری، وہ صرف تو ہی تو ہے لا کلام فقہ جعفری، وہ صرف تو ہی تو ہے لا کلام فقہ جعفری۔ قبلہ کی موجودگی میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ وہ درس گاہ خم ہو یا کہ ہو مدینہ نجف، وہ درس گاہ خم ہو یا کہ ہو مدینہ نجف، ہے دونوں تیری جلوہ گاہ عام فقہ جعفری، ہے دونوں تیری جلوہ گاہ عام فقہ جعفری، علی کی تیغ نیام ہے اور تم بے نیام ہے، علی کی تیغ نیام ہے اور تو بے نیام ہے، تیرا لقب ہے علم کی حسام فقہ جعفری، تیرا لقب ہے علم کی حسام فقہ جعفری، وہ تین ہو خلیفہ یا کہ جعلی چار امام ہے۔ قرآن کا میں نے خاکہ استعمال کیا ہے، کلالام یعنی جانور۔ وہ تین ہو خلیفہ یا کہ جعلی چار امام ہو، ہے تیرے آگے سارے کلا نام فقہ جعفری، ہے تیرے آگے سارے کلا نام فقہ جعفری۔ اور یہ شعر دیکھیے، حنوف ہو کہ شافعی ہو مالکی کے حنبلی، یہ شعر دیکھیے، حنوف ہو کہ شافعی ہو مالکی کے حنبلی، یہ سب ہیں تیرے منحرف غلام فقہ جعفری، یہ سب ہیں تیرے منحرف غلام فقہ جعفری، یہ سب ہیں تیرے منحرف غلام فقہ جعفری۔ اور یہ شعر قبلہ تمام میرے پاکستانی بھائیوں کی نظر یہ شعر سب آپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ آخری شعر قبلہ، حنوف ہو کہ شافعی ہو مالکی کے حنبلی، یہ سب ہیں تیرے منحرف غلام فقہ جعفری، خدا کے فضل سے دلوں کی پاک سرزمین پر، خدا کے فضل سے دلوں کی پاک سرزمین پر، ہے قوت و اخوت عوام فقہ جعفری، خدا کے فضل سے دلوں کی پاک سرزمین پر، ہے قوت و اخوت عوام فقہ جعفری، خدا کے فضل سے دلوں
شہیدوں کی پاک سرزمین پر ہے قوت و اخوت عوام، فقہ جعفری کہیں علی کی تیغ بے نیام، فقہ جعفری. اب محترم شاعر اہل بیت قسیم محمود قبلہ سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کریں. لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ میں صدر محترم پاکستانی ہوتا ہوں، وہ ریکارڈڈ ایک بات ہے کہ میں تمام علماء کے سامنے کہتا ہوں جو عالم یہاں بیٹھا ہے وہ صدر الصدور ہے اور میں صدر ہوں. میں اپنے آپ کو منعرف نہیں ہوتا میں اس بات سے کہ میں صدر نہیں ہوں، لیکن جو عالم دین بیٹھا ہے وہ مجھ سے زیادہ قابل احترام ہے، وہ صدر الصدور ہے. یہ جتنے صدر بنتے ہیں محفلوں کے ان سب کا صدر جو ہے وہ عالم ہوتا ہے. اسی بات پر ماسٹر نیاز صاحب ایسے کلام پیش کروں گا کہ جو ماسٹر نیاز صاحب خود کہیں گے مجھے دے دو اور میں دیتا ہوں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مسعود رضوی بڑے اہل ادب شخصیت ہے، یہ دور بیٹھے خواہ یہاں اور یہ یہاں کے جو بیٹھے نفیس فتوری صاحب کے داماد یہ بھی آ گیا، یہ سب اہل شاہی صاحب آ گیا. یہ بلا رہا ہوں، یہ نفیس فتوری صاحب کے داماد ہیں، جیسے ظاہر صاحب داماد ہیں شاہد دیکھ تو ایسے یہ بھی داماد ہیں. ایک دفعہ سب مل کر درود بھیجے محمد علی. لیکن میں نہیں پڑھوں گا ماسٹر نیاز صاحب جب تک کہ سب باجولد درود ایسا بھیجیں کہ جیسا مجمع ہے. آگے آگے آگے. اچھا اب یہ ہے کہ میں 3 نعرے جو ہیں ہمارے اور وہ میں آج لگاؤں گا اور میں لگاؤں گا اور جواب آپ دیں گے اور میں بھی جواب دوں گا. اور بات یہ ہے کہ اس کا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ اور عقیدت اس کے اندر ہی رکھا ہے سارا کام. عقیدہ عقیدت ہم سب کا، یعنی ہم علی شیعہ نے حیدر کر رہا تھا. اب میں اسی حساب سے پہلے میں نعرے لگاؤں گا پھر ماسٹر نیاز صاحب لگائیں گے. نعرے تکبیر، اور زور سے اور زور سے. یہ آج کا جن جو ہے ہلکی آواز کا نہیں ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری. بس طبیعت خوش ہو گئی. یہ تینوں نعرے ضروری ہیں، لازم و ملزوم ہیں. میں ہر محفل کے لیے تینوں نعرے تو صحیح ہے. دیکھیے میں 4 مصرے یہ 2 ابھی تازہ کہیں کہ یہ کافی آ گئے لیکن مزہ آئے گا کافی میں. امام جعفر صدیق الاسلام کی شان میں 2 خطے. دین کی راہ میں پہلو نہ کوئی کج نکلا، دین کی راہ میں پہلو نہ کوئی کج نکلا. دین کی راہ میں پہلو نہ کوئی کج نکلا، لے کے باقر کے خیالات کی سج دھج نکلا. لے کے باقر کے خیالات کی سج دھج نکلا. صبح صادق کی تصدق ڈھلی پھر جیل کی شام. صبح صادق کی تصدق ڈھلی پھر جیل کی شام. پھر امامت کے چھٹے برج سے سورج نکلا. پھر امامت کے برائے اہل دین ایمان کا رستہ لے کے آئے ہیں. برائے اہل دین ایمان کا رستہ لے کے آئے ہیں. فضائے جیل رد فکر پستہ لے کے آئے ہیں. فنائے جیل رد فکر پستہ لے کے آئے ہیں. فنائے جیل
رد فکر پستہ لے کے آئے ہیں، ضیائے عطرت و قرآن کی خاطر جعفر صادق، ضیائے عطرت و سب پڑھتے مل کے سب ساتھ مولانا کے لیے. یہ میں ہمیشہ مولانا سے پہلے پڑھتا ہوں تو میں تیاری کرتا ہوں مولانا کے لیے فیلڈ ہو. ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد عالم برائے اہل دین ایمان کا رستہ لے کے آئے ہیں، فنائے جیل رد فکر پستہ لے کے آئے ہیں، ضیائے عطرت و قرآن کی خاطر جعفر صادق جہاں میں فقہ اسلامی کا بستہ لے کے آئے ہیں. نعت اور ابو طالب اس کا عنوان ہے شام ابد. توجہ رہے حضور انشاءاللہ بس 10-12 منٹ میں لوں گا. شاہ صاحب جبلا 10-12 منٹ دے دیں مجھے پھر اس کے بعد نہیں 10-12 منٹ. ایک دفعہ پھر درود بھیجے محمد آل محمد اور سب کی تمام مومنین کی سلامتی کے لیے ایک درود بھیجے آواز بلند. شام ابد ازل کی سحر ذات مصطفیٰ. شام ابد ازل کی سحر ذات مصطفیٰ، نور خدا صدف تو گوہر ذات مصطفیٰ. تو جو ہے آپ سے بھی دعا چاہوں گا، مصرے بڑی محنت سے ہوتے ہیں. نور خدا صدف تو گوہر سے زیادہ تھوڑی دیر کی 10 منٹ. شام ابد ازل کی سحر یہ میرے بڑے بھائی کے دوست بھی ہیں، وہ کراچی سے شام ابد ازل کی سحر ذات مصطفیٰ. دیکھیے یہ ایک شخص ہے میرا بھتیجا استعفیٰ نہ کی وہ داد ہی نہیں مجھے. شام ابد ازل کی سحر ذات مصطفیٰ، نور خدا صدف تو گوہر ذات مصطفیٰ. نور خدا صدف تو گوہر ذات مصطفیٰ. دیکھیے گا کہ صحرا میں نور بار شجر ذات مصطفیٰ، صحرا میں نور بار شجر ذات مصطفیٰ. بھائی دنیا صفر ہے ہو نہ اگر ذات مصطفیٰ. صفر جو ہے بنایا ہوا ہے، اصل لفظ کیا ہے کہ دنیا ہے صفر ہو نہ اگر. دو لکھے ہیں دنیا ہے اردو میں صفر ہے، اردو میں صفر ہو جاتا ہے اور فارسی میں صفر ہے اور لفظ اصل صفر ہے. اور میں نے دونوں طرح لکھا ہوا ہے دنیا ہے صفر ہو نہ اگر ذات مصطفیٰ. دنیا ہے صفر ہو نہ اگر. میں سنیے گا ہرگز حد صفات نہ چھو پائے گا خیال کسی کا. ہرگز تو چاہتا ہوں اس پہ بتا دیجیے. ہرگز حد صفات نہ چھو پائے گا خیال، جبریل فکر چھو لے تو جل جائے گا خیال. جبریل فکر چھو لے تو جل جائے گا خیال. جل جاؤں میں تو کیا ہوا پروانہ ان کا ہوں. جل جاؤں میں تو کیا ہوا پروانہ ان کا ہوں. کیوں کر نہ لکھوں نعت کہ فرزانہ ان کا ہوں. عقل مند فرزانہ. کیوں کر نہ لکھوں نعت کہ فرزانہ ان کا ہوں. غافل نہ مجھ کو کہنا کہ دیوانہ ان کا ہوں. رسول کا دیوانہ غافل ہو. غافل نہ مجھ کو کہنا کہ دیوانہ ان کا ہوں. مستی ہے میری شاعری مستانہ ان کا ہوں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مستی ہے میری شاعری مستانہ ان کا ہوں. اب سنیے گا مستی ہے میری بیت سنیے گا سے مستی ہے میری شاعری. کوئی مصرع جائے نہیں جائے گا انشاءاللہ اہل علم کا مجمع. مستی ہے میری شاعری مستانہ ان کا ہوں. دل نے شراب ناد محمد جو نوش کی. دل نے شراب ناد محمد جو نوش کی، مستی میں بھی کرے گا ہر ایک بات ہوش کی. مستی میں بھی کرے گا ہر ایک بات ہوش کی. مستی دل کہہ رہا ہے، دل کہہ رہا ہے ناک دکھوں میں بھی لا کراں. اب بات چلے گئے آگے آ جاؤ آگے. مستی میں بھی کرے گا. دل کہہ رہا ہے. ایک بیت اس کی بیت سے پہلے عرض کر دوں کہ قرآن مجید لوح پر محفوظ تھا.
لیکن یہاں کب آیا اس کی وضاحت کی ہے. دیکھیے عالم بھی موجود ہے, اہل علم بھی موجود ہے. دل کہہ رہا ہے نعت لکھوں میں بھی لا کر آؤں, لفظوں میں بھر دوں اس طرح اوصاف کا قوام. بھائی آپ داد دے دیں گے سند ہو جائیں گے. بولے گا وہ, لیکن وہ بڑے ہیں نا, ان سے تو بزرگی انداز سے کہا جائے گا. جی ہاں جی. دل کہہ رہا ہے نعت لکھوں میں بھی لا کر آؤں, لفظوں میں بھر دوں اس طرح اوصاف کا قوام. لفظوں میں بھر دوں اس طرح اوصاف کا قوام. عقبا میں جبرائیل کرے میرا احترام. عقبا میں جبرائیل کرے میرا احترام, دنیا میں پیرو ابو طالب ہو میرا نام. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دنیا میں پیرو ابی طالب ہو میرا نام. سنیے گا, دنیا میں پیرو ابو طالب ہو میرا نام. تنزیل وحی رب کا ہے عنوان بعد میں. یہ چھٹا مصرع سنیے گا. تنزیل وحی رب کا ہے عنوان بعد میں, تخلیق نعت پہلے ہے قرآن بعد میں. تنزیل نعت پہلے ہے قرآن بعد میں, تسبیح لپا ہے میرے ہر گام یا نبی. جو ہے وہ عقیدہ ہم سب کا مسلمان ہے. تسبیح لپا ہے میرے ہر گام یا نبی, ہر صبح یا نبی ہے تو ہر شام یا نبی. ہر صبح یا نبی ہے تو ہر شام یا نبی. مصرع سنیے گا غور سے ذرا. ساقی خدا ہے دین ہے میں جام یا نبی. ساقی خدا ہے دین ہے میں جام یا نبی, اور ایمان یا علی میرا اسلام یا نبی. میں نے کچھ کہا ہے, یہ آپ سب کی طرف سے پیش کروں عقیدہ عقیدت. اسلام یا نبی, اور یہ سب مسلمانوں کا, ہمارے نہیں ہے. وہ مسلمان بھی بات مانتے ہیں, ہمارے سنی بھائی بھی وہی مانتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. ایمان یا علی میرا اسلام یا نبی. ایمان یا علی میرا اسلام یا نبی. جز نعت کوئی وحی کی پہچان ہی نہیں. یہ عقیدہ سب کا, اگر یہ عقیدہ آپ سب کا ہے تو آپ سب نعرہ رسالت نعرہ حیدری لگائیں گے. دیکھیں اگر عقیدہ ہے جز نعت کوئی وحی کی پہچان ہی نہیں, جز نعت کوئی وحی کی پہچان ہی نہیں, جس میں نہیں ہے نعت وہ قرآن ہی نہیں. عبران ایسا کوئی نہیں کائنات, عبران ایسا کوئی نہیں کائنات. قرآن پیش کرتا ہے جو بات بات میں. قرآن پیش کرتا ہے, قرآن پیش کرتا ہے جو بات بات میں. اے راویو لکھو یہ کتاب صفات میں, اے راویو لکھو یہ کتاب صفات میں, کلمہ سما گیا ابو طالب کی ذات میں. سب سے بڑا شاعر داد دے رہا ہوں. کلمہ سما گیا, اے راویو لکھو یہ کتاب صفات میں, کلمہ سما گیا ابو طالب کی ذات میں. بحث سنیے گا حضور, شدت نہیں بیان میں میرے اعتدال ہے. چھٹا مصرع پیش کر رہا ہوں, پیغام دے رہا ہوں سب کو, نوجوانوں کو. ماسٹر نیاز بھی نوجوان ہے, بچہ ہے میرے آگے. ماسٹر نیاز سنو, شدت نہیں بیان میں میرے اعتدال ہے, شدت نہیں بیان میں میرے اعتدال ہے. کلمہ جزو نعت ہے کل, کیا خیال ہے؟
بھائی دیکھیے گا حضور بس پہلے 5-6 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. کلمہ یہی تو ہے کہ محمد رسول ہے. تھے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. کلمہ یہی تو ہے کہ محمد رسول ہیں. حق کو بھی یہ بیانیہ جملے قبول ہے. تو جو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جب اللہ کے سامنے حق کو بھی یہ بیانیہ جملے قبول ہیں، لیکن جو روح کہہ دے وہ حرف اصول ہے. جو حشر میں کھلیں گے وہ نیت کے پھول ہیں. جو حشر میں کھلیں گے وہ نیت کے پھول ہیں. اس شان سے قلم سر قرطاس چل گیا. ابو طالب کا اس شان سے قلم سر قرطاس چل گیا. ایمان پہ کرے ابو طالب میں ڈھل گیا. جب نعت مصطفیٰ لکھی سچائی مل گئی. سچائی سے شعور کو رہنائی مل گئی. اب ترنم میں بہترین تو یہ پڑھیں گے نا، میں تو سنا دے رہا ہوں آپ کو. جب نعت مصطفیٰ لکھی سچائی مل گئی. سچائی سے شعور کو رہنائی مل گئی. رہنائی شعور سے دانائی مل گئی. رہنائی شعور سے دانائی مل گئی. دانائی سے سخن کو پذیرائی مل گئی. دانائی سے سخن کو سنیے بڑی جرأت کی ہے. مولانا دعا دیجیے گا اور کہیے گا ٹھیک ہے. دانائی سے سخن کو پذیرائی مل گئی. ذکر رسول فکر کے در کھولنے لگا. بھائی ذکر رسول فکر کے در کھولنے لگا. انسان کبریا کی زبان بولنے لگا. وہ اب اس کی بیت بہت ضروری نوجوانوں کے نوجوان غور سے سنیں. سمجھ نہیں آئے تو مجھ سے سن لیتا سمجھے. وہ اب جو صفات شرف پائے عزتی. وہ اب جو صفات شرف پائے عزتی. وہ اب جو صفات شرف پائے. وہ اب جو صفات شرف پائے عزتی. وہ نفس جو ہے تابع منشاء عزتی. وہ نفس جو ہے تابع منشاء عزتی. وہ ذات جو کہ رحمت برسائے عزتی. رسول کی ذات ہے. وہ ذات جو کہ رحمتیں برسائے عزتی. وہ نور جو کہ آئینہ دکھلائے عزتی. سنیے اللہ لا شریک ہے یہ بات ٹھیک ہے. اللہ لا شریک ہے یہ بات ٹھیک ہے. یہ تو کہو کہ نور خدا میں شریک ہے. فائق ہو کہ عرش بھی ہے اس ان کے زیر پا. یہ کافی ان کے صفات ہیں. چند دو تین مدمیاں ختم ہو. فائق کہو کہ عرش بھی ہے ان کے زیر پا. فارغ کہو کہ باطل و حق کو کیا جدا. فارغ کہو کہ باطل و حق کو کیا جدا. ثابت کہو کہ ہیں یہ ازل سے بھی آشنا. ثابت کہو کہ ہیں یہ ازل سے بھی آشنا. جو کچھ بنا وہ آپ ہی کے سامنے بنا. جو کچھ بنا وہ آپ ہی کے سامنے بنا. تخلیق عرش آپ کی مسند کے بعد ہے. تخلیق عرش آپ کی مسند کے بعد ہے. آواز کل صدائے محمد کے بعد ہے. اب یہ صاحب صرف 3 بات ہیں. یہ بھی سوال بڑھتے ہوئے ذہن میں کہا. حضور سنیے گا. حضور اس میں نے بڑی محنت کی اس بات میں سنی. یہ بھی سوال بھٹکے ہوئے, بلکہ اسی بات پہ ختم کرتا ہوں ٹائم. یہ بھی سوال اس کو توجہ سننے تو اس پہ ختم کرتا ہوں. یہ بھی سوال بھٹکے ہوئے ذہن نے کہا. یہ بھی سوال بھٹکے ہوئے ذہن نے کیا. یہ بھی سوال بھٹکے ہوئے ذہن. بڑھاپا آ گیا مولانا آپ کے جوان ہیں. یہ بھی سوال بھٹکے ہوئے ذہن نے کیا. یہ بھی سوال توجہ رہے بیٹھ جائیے. یہ بھی سوال بھٹکے ہوئے ذہن نے کیا. کیا سوال؟ وہ بھی بشر ہیں پھر انہیں کیوں نور حق کہا. بھٹکے ہوئے ذہن نے کیا. یہ بھی سوال بھٹکے ہوئے ذہن نے کیا. وہ بھی بشر ہیں پھر انہیں کیوں نور حق کہا. غافل سنے
جواب یہ اپنے سوال کا. غافل سنے جواب یہ اپنے سوال کا. ہم جیسے وہ بشر ہیں، ہم جیسے وہ بشر ہیں تو سایہ ذرا دکھا. ہم جیسے وہ بشر ہیں تو سایہ ذرا دکھا. اور بیت پیش کر رہا ہوں اس حد میں آپ کے آگے تو ٹھیک ہے دعا دیجیے گا نہیں دیجیے. تو یہ ہم جیسے وہ بشر ہیں تو سایہ ذرا دکھا. ہم جیسے وہ بشر ہیں تو سایہ یاسر. ہم جیسے یاد کے لیے ہم جیسے جو بشر ہیں تو سایہ ذرا دکھا. کیا سمجھے گا بشر شہ عالی صفات کو؟ کیا سمجھے گا بشر شہ عالی صفات کو؟ سایوں میں ڈھونڈتا ہے محمد کی ذات کو. اعتراف ہے کہ آج میں میری آواز برابر ساتھ نہیں دے پائی، میں پڑھ نہیں سکا. اگر آپ لوگ اسی نعت کو شہنشاہ حیدر، جشن رسالت شہنشاہ حیدر کے نام سے اگر آپ یوٹیوب پر ماریں گے تو یہ نعت بھی اور دوسری نئی نعتیں بھی ہیں جو ابھی ہیوسٹن میں نے پڑھی ہیں. بہت اچھی جو ہے پرفارمنس تھی اور پڑھا بھی گیا. تو شہنشاہ حیدر ہیوسٹن جشن رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنین دیر یقیناً ہو گئی ہے، لیکن بہرحال یہ ایسی محفل ہے اور مومنین کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ خوش ہیں، کہنا چاہیے، اور چاہتے ہیں کہ محفل کنٹینیو رہے. تو کبھی کبھی ہم شادیوں میں جاتے ہیں، کبھی ہم جاتے ہیں شادیوں میں تو بہت لمبا ٹائم گزار لیتے ہیں. تو آج اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور خاص کر ہمارے علامہ صاحب تشریف فرما ہے، یقیناً آپ ان سے باتوں سے محسوس ہوں گے. اور ان کی تقریر کے اندر جو یہ بیان کرنے والے ہیں، مجھے بتایا نہیں ہے انہوں نے، لیکن مجھے اندازہ ہے اس طرح بیان کرتے ہیں یقیناً اس سے ہم کو فائدہ ہوگا. ایک آواز بلند صحابہ. میں کوئی زیادہ ٹائم دینے کا پروگرام نہیں ہے، صرف 3-4 منٹ، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے. کچھ کہنا کچھ اور تھا، لیکن بہرحال یہ کہ ٹائم کے لحاظ سے ٹھیک ہے. آج سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جو مومنین کا تشریف لائے یہاں پر، اپنا ٹائم انہوں نے دیا. یقیناً آج کا یہ پروگرام تھا یہاں پر نیو یارک کے اندر، جو قریب کی کمیونٹی کے اندر. بہرحال جو مومنین جو ہے شکر کرتا ہوں، اور خداوند عالم دعا ہے کہ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور یہ تمنا رکھتے ہیں خداوند آج کی رات کی جو خاص دعا ہے وہ دعا کریں، انشاءاللہ وہ ان کی ہر دعائیں پوری ہوگی. ساتھ میں ہمارے شاعر حضرات جو تشریف لائے پاکستان سے اور انڈیا سے، ان کے شکر گزار ہوں. آقا سروش ہیں، ہمارے قسیم سروش صاحب ہیں، اور سبھی پاکستان سے آئے ہیں. دیکھا جائے تو آپ 3 مہینے پہلے آئے، یہ لوگ 3-4 سال پہلے. ابھی سبھی پاکستانی یہاں پر ہیں. تقریباً ایک آدھ انڈین ہوں گے تو وہ ایسی ہی بات ہے نا. چار ہیں. بہرحال ہر ایک کے شکر گزار ہوں کہ وہ. دوسری بات یہ کہ والنٹیئرس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کام جو بھی انہوں نے بیچاروں نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی ان کی محنت سے ہوا ہے. رات بھر انہوں نے کام کرتے رہے. تو آپ کی یہاں جو آمد ہے اور جو آپ کی یہاں تشریف آوری ہے، ظاہر ہے ان کا دل یقیناً خوش ہوگا کہ آپ آ کے خوش ہوں گے. ظاہر ان کو ہم نام با نام تو نہیں، لیکن جتنے انہوں نے اس میں حصہ لیا ان سب کے لیے دعا گواہیں جو ہوگی. اور 2-3 جملے اور جو کہ حالات اس وقت پاکستان میں پوری دنیا میں مطلب اسلام کے لحاظ سے ہو رہے ہیں، وہ یہ کہ ادارے ہمارے علماء نے، ہمارے آئمہ نے ہمیشہ شاعروں کو جو ہے وہ انعامات اکرامات دیے،
اور یقیناً جو مجلس جو آج کل جو رواج ہے یہ بعد میں پیدا ہوا، لیکن زمانے میں یہ تھا کہ شاعری ہوتی تھی، مسئلہ ہوتا تھا اور مجلس ختم ہو جاتی تھی. لیکن یہ 100-2 سال کی ہسٹری ہے کہ مجلس اس طرح کا رنگ لیا مجلس نے. بہرحال اور ان کا جو ظاہر ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ایک جملے کے اندر پوری ایک تاریخ ہوتی ہے، پورا اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو وہ جا کے کہیں ایک شعر بنتا ہے. تو بہرحال یہ خداوند عالم سب دعا ہیں کہ ان کی ہر جو بھی مدح اہل بیت کر رہا ہے ان سب کی اللہ خداوند عالم جو ان کو بلند کرے. ساتھ میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم زندگی رسول اللہ کو دیکھیں تو ان کی زندگی کے 3 حصے کر سکتے ہیں. ایک وہ حصہ نبوت اعلان سے پہلے، نبی بن کے آئے تھے غلطی اعلان سے پہلے. ایک وہ حصہ جب آپ مکے میں رہے. ایک وہ حصہ جو مدینے میں رہا. اور اس کے بعد ایک وہ جو مدینہ کے بعد مکہ میں تشریف لائے، فتح مکہ اسے کہتے ہیں. تو آج کے جو مسائل ہیں اگر ہم ان ہسٹریز کو اور ان حالات کو ایک سٹوری سمجھ کے پڑھیں اور ادھر سے پڑھیں ادھر سے اس کو غائب کر دیں، یا رات کو جیسے بیڈ ٹائم سٹوری ہوتی ہے اگر وہ سن کے کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اگر ہم یہ کریں کہ رسول کی حکمت کیا تھی اس زمانے میں تو پھر آپ دیکھیں گے فرق کیا ہے. مکے کی زندگی میں دیکھیں رسول اللہ نے کس طرح کام کیا اور مدینے میں کیا کیا. جب اس میں کیونکہ ٹائم بہت لمیٹڈ ہے تو میں 2-4 جملے صرف کرنا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں. آپ خود پڑھ سکتے ہیں، فہم ہے، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. وہ یہ کہ مکے میں زندگی اور طرح کی تھی. مدینے میں جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے میں انہوں نے ایک جو حکومت سب سے پہلے قائم کی، مدینے کی ایک کمیونٹی، جیسے یہ لفظ شروع ہوا نا امہ کا لفظ، یہ مدینے میں رسول اللہ نے کیا. اور اس کے اندر یہودی بھی تھے اور انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے. مہاجر تو مسلمان تھے، انصار مسلمان تھے. ایسا پوزیشن بنایا تھا اس میں سب کا ان کا مطلب کہ خیال رکھا گیا تھا. تو یہ ایک ان کا حکمت عملی تھا. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ جو تھی وہ ایک حکمت عملی تھی جو لوگ سمجھ نہیں پائے اس وقت ہمارے میں. تو یہ چیزیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو یقیناً ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں آپ کو شاید پتہ ہوگا یقیناً کہ ان کو سنی کہا جاتا تھا کس زمانے میں، شیعہ نہیں کہتے تھے ان کو. اور نقش بندی کا آج بھی جو ان کا ختم ہوتا ہے سلسلہ ہوا ہے وہاں ختم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ جو تھیں سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی پوتی تھی محمد بن بکر، اس کے میں قاسم محمد کے بیٹے اس کو قاسم کا ان کی پوتی تھی. تو یہ سلسلہ وہاں سے ملتا تھا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی جو ان کے شاگرد تھے اس میں سنی بہت زیادہ شاگرد تھے اس کو، جو بعد میں جو اتنا مذہب چلے اتنے بھی خبر کیسے چلے، سارے جتنے بھی حنفی زیادہ کام زیادہ لے باقی. تو مقصد کہنا کہ یہ تھا اس وقت کے زمانے میں یہ تھا کہ یہ تقسیم نہیں تھی شیعہ سنی کی. لوگ سنی کہتے تھے تو کوئی بات نہیں، شیعہ کہتے کوئی بات نہیں، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ محب، یعنی جو لوگ بھی کہتے ہیں محبت اہل بیت میں کہتے تھے. اور سنی بھی اگر ہیں یا شیعہ بھی ہے، اگر محب اہل بیت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کوئی اعمال جو ہے قابل قبول نہیں ہے. یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہماری وہاں مسجد بنی ہوئی کہا نام یہاں اسٹوریا بلواٹ پہ، تو وہاں ایک شخص نماز پڑھائی، ایک آدمی کھڑا ہو کے اس نے کہا تم تو میں نے دیکھا تم کو اس وقت تو تم برا کہہ رہے تھے اس کو، اور وہاں جھگڑا شروع ہو گیا. تو وہاں بھی لوگوں نے کہا نہیں ہم اس کو امام بنا جائے جو کہ محب اہل بیت ہو، جو اہل بیت کے خلاف نہ ہو. تو آج کی حکمت جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہونی چاہیے کہ ہم کو جتنے ہمارے بھائی ہیں جو روٹھے ہوئے ہیں یا جو مطلب ہم نے ایکسٹریم پہ لے گئے ان چیزوں کو، جو وہ ایکسٹریم ہمارے یہاں ایکسٹریمسٹ ہے. اب تشدد کے اندر علی اللہ پڑھو، یہ نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو، لیکن لوگ پڑھیں ہوئے اس کے پیچھے. تو بہرحال جہاں پہ ایکسٹریمزم ہے وہ ہم ختم کرنا چاہیے اسے. اور یقیناً جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ اگر ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لیں گے تو کبھی بھی کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آج ایک آرٹیکل آیا ہے اخبار میں ٹائم کے اندر، کریم عبد الجبار، یہ جو آپ کا کھلاڑی ہے، اس نے لکھا ہے، آپ پڑھیے کیا لکھا اس نے. آج جو مسلمان، یہ ایک وضاحت کا جملہ، آج جو مسلمان اگر جیسے فرانس میں کوئی واقعہ ہوا تو میں دیکھا بعض لوگ نادم ہو رہے ہیں کہ یہ مسلمان، بھائی ایسی بات نادم نہیں، مسلمان نہیں ہے، یہ ایک قسم کا فلسفی ان کی ہے. اس فلسفی کو ان کے پاس ہے. یہاں پر امریکہ کے اندر 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو لوگ یہاں پہلے آ چکے ہیں، ایک ہوتا تھا کلو کلکس کلان، نام سنا ہوگا، یہ ابھی بھی ہے لیکن اب تک دب گیا ہو. تو وہ بیسیکلی کرسچن تھے وہ لوگ، لیکن آج تک کسی نے کرسچن نہیں کہا، کسی کرسچن نے یہ نہیں کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں میری کرسچن نے ایسا کیا، لیکن مسلمانوں کے بیانات جو آتے ہیں اس میں ہی ہو رہا ہے.
دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ فرانس کے اندر 12 آدمی مرے صرف, اور کل جو ریلی ہونے والی ہے پوری دنیا کے جو بڑے بڑے سفیر ان کے برٹش میں آنے والے. پاکستان میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, پشاور میں کتنے بچے مر گئے, وہاں پر کیوں نہیں کیا انہوں نے کوئی مظاہرہ اس قسم کا. تو یہ ہمارے لیے ایک فکر ہے, اور اس سے بہتر کوئی دن نہیں ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں, اور جس طرح زندگی انہوں نے گزاری, جس حکمت سے کام لیا, وہ حکمت ہمیں استعمال کرنی چاہیے. یہ مطلب ہمارا پیغام اسلام کا یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر سب اس طرح کریں گے تو یقیناً بات بڑھے گی. لیکن یہاں ہمارے بعض دفعہ یہ جو ہوتا ہے نا, یہ فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, یہ وہ, اس میں سوائے لانے تو کچھ اور آگے نہیں آتا. یہ مطلب ظاہر اس سے کوئی دشمنی کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی, تو بہتر ہے کہ وہ آگاہ اس سے ہمارے اہل بات خوش ہو. دوسری بات جو تھی یہ مولانا ہے جناب حجت الاسلام ڈاکٹر رسول نقوی, یہ ایرانی ہیں اور یہ یہاں پر آج کل میری لینڈ کے اندر ہوتے ہیں, اور وہاں پر یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور ساتھ میں اسکول میں پڑھا بھی رہے ہیں. تو یہاں پر یہ 23 اور 24 اور 25 کو 3 دن کے لیے یہاں آ رہے ہیں نیو یارک کے اندر. 23 فرائیڈے کو یہاں پر شام کو 8:30 بجے پروگرام ہوگا. اس کا ٹاپک ہے فیملی ویلیوز اینڈ بلڈنگ پازیٹیو پیرنٹ چائلڈ ریلیشنز. تو یہ ایک پروگرام ہے جو انشاءاللہ ہوگا. اس کے بعد 24 تاریخ کو سیٹرڈے کو یہاں بچوں کے لیے پروگرام ہوگا اسکول کے اندر. اس کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو افیکٹولی بریک بیڈ ہیبٹس. تو یہ 2 پروگرام یہاں کے لیے, تیسرا پروگرام کوئز میں ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگراموں کے اندر بچوں کے ساتھ آئیں تاکہ مطلب یہاں کے لیے وقت نہیں کہ میں خیال عملی سینٹر میں اس میں شاید ہو رہا ہے کہ میں خیال یہ جو اسکول ہے کیا معصومی اسکول میں میرا خیال ہے 2 بجے وہاں پر. تو یہ بہرحال یہ کہ آپ اس میں تشریف لائیں, اور اس میں یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہ جس آپ جو مولانا آ رہے ہیں یہاں, یہ ایکچولی یہاں تھے پہلے ایران کے تھے, پھر گورا یہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے, یہاں پر یہ باقاعدہ انوالو ہیں, اور اس قسم کے ان کے پاس کافی مطلب تو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اسلامی جورسپروڈنس کے اندر کو. اور بہرحال ان کی ینگ آدمی ہے, 34 ایئرز اولڈ ہے, صرف 10 سال سے بات ہے. اس کے بعد آخری جو 5 منٹ مولانا سے مار ہوگا وہ یہ کہ دیکھیے بات یہ کہ ہم یہ کمیونٹی کا کام ہے. یہاں پر ایک ہمارے سسٹر ہیں نادیہ بخاری, وہ پاکستان میں ہوتی ہیں. یا پاکستان میں جو آپ اگر یوٹیوب میں جائیں گے تو وہاں آپ کو ان کا پورا نظر آئے گا. نادیہ بخاری شیعہ مطلب خاندان سے ہیں, بڑے مطلب پورے بڑے ایکٹیو ہیں. ان کے والد وغیرہ بھی وہاں آئی ایس او وغیرہ میں, آئی او میں رہ چکے ہیں. تو وہ مدینے میں انہوں نے مووی بنائی ہے ایک 15 منٹ کی, لیکن یہاں صرف 5 منٹ دکھائیے گا آپ کو کیونکہ ٹائم بہت کم ہوگا. اور اس 5 منٹ کے اندر آپ دیکھیے گا ان صحابہ نے کیا کہ وہ جگہیں مدینے میں دکھائی ہیں جہاں پر کہ اہل بیت مطلب جگہیں تھیں اور جہاں ان کو ڈسٹرائے کیا گیا. تو یہ ویسے تو وہاں جگہ ہے, لیکن جگہ مووی بنانا وہاں بڑی مشکل کام ہے. تو وہ مووی بنائی 5 منٹ کے مولانا سے میں نے اجازت لی اس سلسلے میں. اس کے بعد انشاءاللہ مولانا بیٹھے 5 منٹ کے لیے. اگر نادیہ سن رہی ہیں میری آواز کو, اگر یہاں پر موجود ہیں وہ, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں آئے 5 منٹ کے لیے, ذرا اس پہ تھوڑا سا اگر نہیں کہا تھا میں ہوں گی. لیکن یہ جو مووی ہے یہ مدینے میں وہ جگہ ہے جہاں پر کہ اس وقت آپ ہاں گوگل پہ اس پہ جا نہیں سکتے. یہاں پر ہم جب صادق علیہ السلام کا گھر تھا, کافی چیزیں اس کے اندر دیکھیں گے آپ. 5 منٹ کی زیادہ نہیں. یہ سب انکریج کرنا ہے لوگوں کو, جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ اس سے مجبورت نہیں کر پا رہے. ان میں سے ایک مرد مومن نے اپنی شناخت نہ ظاہر کرانے کے عہد پہ ہمیں یہ زیارات کروائی تاکہ دنیا بھر کے تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ مدینے میں ان زیارات مقدسہ کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں, ورنہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کو وہ خود جواب دے ہوں گے. یہ جو سب سے پہلا منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد رضوان ہے, جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کی تھی. اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور گھٹنوں کے نشان بھی موجود تھے. یہ جو کالی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ مولا علی علیہ السلام کے گھوڑوں کے سموں کے نشان موجود تھے, جن کو مدینہ منورہ کی بلدیہ
दोबारा है। अब ये जो गलियां आप देख रहे हैं, अक्सर बीबी के बच्चे यहाँ खेला करते थे। ये वो मस्जिद है कि जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खिताब करते रहे, और ये मस्जिद नूर है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद का लफ्ज रहने दिया गया है, जबकि नूर को मिटा दिया गया है। यहाँ पे रसूल खुदा लोगों को तालीम और तरबियत देते थे, और यही फरीजा बाद में जनाब अली मुर्तजा भी सर अंजाम देते रहे। इस जगह का नाम बशरिया है, जहाँ इस वक्त आप सफर कर रहे हैं, और सामने आपको जन्नतुल बकी नजर आ रही है। बशरिया में इस वक्त 32 इमाम बारगाह मौजूद है। मदीना के मोमिनीन का कहना है कि इस जगह जैसा मुहर्रम होता है, वैसा मुहर्रम रूहे ज़मीन पे कहीं नहीं होता। यहाँ लोग बीबी के घर में पुरसा देने के लिए आते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद मोहम्मद है। मेहमानों को इस जगह पर खाना खिलाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया करते थे। ये सारा इलाका सादात का इलाका है। अभी भी यहाँ सादात बस्ती है। यहाँ पे हाशमी सादात ज्यादा है और फातमी सादात कम है। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का है, जो कि गिरा दिया गया है। ये मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बैठने की जगह थी, जो कि फरवरी 2014 में गिरा दी गई, और यहीं पर आपका कुआं भी था। ये तमाम घर जो आप देख रहे हैं, उनमें से काफी घर हाशमी और फातमी सादात के हैं, जिन्हें सऊदी गवर्नमेंट खाली कराना चाहती है। यहाँ पे बसने वाली सादात बहुत गरीब हैं। इन्हें इस जगह की 3 गुना ज्यादा कीमत देकर मदीने से जरा हटके वहाँ बसाना चाहती है, ताकि यहाँ पे मौजूद आयमा अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियों को मिटाया जा सके। ये बाग जो आप देख रहे हैं, ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का बाग है, और इस जगह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वो कुआं भी आपको दिखाई दे रहा है, कि जो कि उनके इस्तेमाल में हुआ करता था। ये जो काले काले पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, यही मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के घर की बाकियात है। आज भी इस बाग की खजूरें सादात इस्तेमाल करती है। ये वो रास्ते हैं जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा करते थे, और इसी जगह में ज़ौजा रसूल बीबी मारिया किब्तिया का भी घर है, और साथ में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बीबी नजमा खातून मादरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्रें भी मौजूद है। ये जो आप रास्ते देख रहे हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। आज 21वीं सदी में भी इन सड़कों पर कोई लाइट मौजूद नहीं, क्योंकि ये रास्ते मदीने में बसने वाली सादात के घरों को जाते हैं। और यहीं पे जो आप ये कुआं देख रहे हैं, ये मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुआं है, जो कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये वो पत्थर हैं कि जिनके लिए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिन पत्थरों ने हमें देखा, इन्हें देखो, ये समझ के कि इबादत हो रही है। ये बाग जो आप देख रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का बाग है। ये आप मस्जिद शुरफा का मंजर देख रहे हैं। मस्जिद शुरफा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, और ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। सऊदी अरब में रहने के बावजूद अब ऐसा कानून आ चुका है कि इन सादात के शिया बच्चे, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी भी अच्छी पोस्ट पर इन्हें नौकरी नहीं दी जाती, उनके बच्चे आज भी बड़े बड़े होटलों में गेट कीपर्स की नौकरियां सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी मर्द मोमिन ने हमें मजीद बताया कि एक ऐसा भी कानून यहाँ पर मुतारिफ करवाया जा रहा है। अब इन नौजवानों की शर्ट्स पर शिया लिखा होगा। अब जिस मकान से आप गुजर रहे हैं, यहाँ पे सब बिलाली बसते हैं। ये मोहल्ला हजरत बिलाल हबशी का मोहल्ला कहलाता है, कि जहाँ पर आज भी इनकी औलादें बसती हैं, और इनके बारे में मशहूर है कि मदीने में इन जैसे मौला के मातमी शायरी कहीं और हो। ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये कायनात की बहुत बड़ी जगह है। ये सामने वाला घर मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का है, कि जब आप करबला से वापस आए तो ये आपके बैठने की जगह थी। एक आपके रोने की जगह है, जिसे बैतुल हुस्ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये जगह आपके बैठने की जगह है, कि जब मौला करबला से वापस आए तो इस घर में मौला को रखा गया, कि जिसके बारे में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या अब भी मेरी कैद खत्म नहीं हुई। यही वो मकाम है कि जहाँ पर लोग आपसे पूछा करते थे कि मौला करबला में आपके साथ क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नातिया अब्दुल बुखारी है। जैसे कि नकवी साहब ने तारुफ करवाया और आपने कुछ ये डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट के कुछ क्लिप्स देखे हैं।
بنیادی طور پہ اس کو ریلیز جب میں نے کیا تو کرنے کے فوراً بعد مجھے جو ہے سب سے پہلے جنہوں نے یہ زیارت کروائی تھی، آپ مومنین کا خوف اور ان کی مجبوری دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم سعودی حکومت کے سامنے ہمیں بھی جواب دہ ہونا پڑے. تو میں نے ان کو یہ تسلی دی کہ آپ کی جتنی ڈیوٹی تھی آپ نے سر انجام دی، باقی کا کام ہمارا اور دیگر مومنین کا ہے. سو ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی دی ہے. اب تک آپ کے سامنے جو یہ آئی ہے، جب یہ ڈاکیومنٹری آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر میں حضرت عباس کی والدہ کا گھر ہے جس پہ مکان برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کروڑوں ہم شیعہ بس رہے ہیں، کیا ہم اتنے مجبور ہیں یا ہم ایمان کے اتنے کچے ہیں کہ آج ہمارے ائمہ کے گھروں کو گرا دیا گیا اور ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ مان لیا کہ جنت البقیع کو جب مسمار کیا گیا تب ہم لوگ شاید ہمارے پیدائش سے بہت پہلے کی باتیں ہیں، اب تو کمپیوٹرائز ایج ہے. میرا کام تھا بحیثیت صحافی آپ لوگوں کے سامنے یہ لے کے آنا. اب آپ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے، کیونکہ اب آپ کی آنکھیں بھی مقروض ہیں، جواب دہ ہیں امام زمانہ کو کہ وہ کس طریقے سے ان زیارات مقدسہ کا تحفظ کریں گے. میرا یہی پیغام ہے. اور چونکہ آج عیدین ہیں، میرے اور میری پورے فیملی کی طرف سے خاص کر میرے والد نے آپ سب کو مبارکباد بھیجی ہے اور آپ سے دعا ہے اور یہ کوشش کی کہ اس کو پھیلائیں جتنا پھیلا سکتے ہیں، اور خاص کر سعودی گورنمنٹ کو ای میلز یا کوئی پٹیشن جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کم از کم سعودی عرب بہت بڑا ہے، کہیں بھی ہوٹلنگ کر سکتے ہیں، ہماری اماموں کی زیارات کو جو ہے مسمار نہ کیا جائے. بہت شکریہ. مولانا سب سننے کو تیار ہے، آپ کو کوئی ایسا نہیں جو سننے کو تیار نہیں ہے. حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر صاحب اسد قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چاہے مختصراً ہی صحیح لیکن باہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. سب سے پہلے میں شاہ نجف امام بارگاہ برنٹ ووڈ نیو یارک کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہ خوبصورت شام دو ہستیوں کے نام نظر کی.
माशाल्लाह बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत ही खूबसूरत सबने पढ़ा है। अब कोई हाजत नहीं रही, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक लोग घरों से 1 बजे से चले हुए, 2 बजे लेडीज़ का जश्न था और माशाल्लाह वो जश्न करके जा चुकी है। अब ये जेंट्स का जश्न है, तो जेंट्स के जश्न में भी आधा मजमा